بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح، قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ اللیل اور تہجد، یہ پانچوں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ سال کے 11 مہینوں میں جو نماز دوسرے 3 ناموں سے پڑھی جاتی ہے اسے ہی ماہ رمضان میں تراویح یا قیام رمضان کے نام سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور جن 3 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت کروائی تھی ان راتوں میں الگ سے تہجد کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل ادا کرنا ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت ہی نہیں بچا تھا کہ کوئی دوسری متعدد رکعتوں والی نماز پڑھی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اور دیگر محدثین کرام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی قیام اللیل یا تہجد کی 11 رکعتوں والی نماز پر مشتمل حدیث کو کتاب التراویح میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اس نماز تراویح کے ہی تہجد ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان میں تہجد کی جگہ صرف تراویح ہی پڑھنے اور تہجد کے نام سے دوسری کوئی نماز نہ پڑھنے کی کئی دلیل ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 23ویں روزے تک قیام نہیں کروایا، اور اس رات جب قیام کروایا تو اتنی لمبی قرأت فرمائی کہ پہلی رات کا 1/3 حصہ اور دوسری رات کا آدھا حصہ قیام میں ہی گزر گیا، اور تیسری رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی جماعت کروائی تو اتنی لمبی تلاوت فرمائی حتیٰ کہ ہم ڈر گئے کہ آج کہیں ہم فلاح سے ہی نہ رہ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاح سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سحری کھانا۔ یہ الفاظ صحیح ابن خزیمہ کے ہیں جنہوں نے اسے صحیح السند قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور علامہ البانی نے ان کے صحیح کہنے کو برقرار رکھا ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تراویح پڑھائی اور پھر یہ سلسلہ بند کر دیا، اور اس کا سبب بعض روایت میں یہ بیان فرمایا، لیکن مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر صلاۃ اللیل فرض نہ کر دی جائے اور تم اس سے عاجز رہ جاؤ، جبکہ بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، مجھے خدشہ ہوا کہ اس ماہ کا قیام کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان راتوں میں جس نماز کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی وہ تراویح ہی تھی، اور ایسے ہی ان احادیث صحیحہ کی بعض روایات میں صلاۃ اللیل اور قیام ھذا الشہر بھی کہا گیا ہے، تو گویا تراویح ہی رمضان میں صلاۃ اللیل اور تہجد بھی ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نماز تہجد و تراویح کو ایک ہی سمجھتے تھے، اور لوگ رات کے پہلے حصے میں تراویح پڑھتے تھے جبکہ وہ رات کے آخری حصہ میں تراویح پڑھا کرتے تھے، مگر سب ایک ہی مرتبہ، جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری حنفی نے تفصیل ذکر کی ہے۔ نمبر 4، علامہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ نے امام محمد بن نصر مروزی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض علماء سلف کا کہنا ہے کہ جو شخص تراویح پڑھے اسے پھر تہجد نہیں پڑھنی چاہیے، اور بعض علماء نے مطلق نوافل کی اجازت دی ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ علماء سلف کا یہ اختلاف رائے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک دونوں نمازیں ایک ہی ہے۔ تہجد و تراویح میں فرق ثابت کرنے کی بعض کاوشوں کا مختصر جائزہ۔ سابقہ دلائل کی روشنی میں انصاف و دیانت کے ساتھ غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے کہ تہجد و تراویح دونوں نام ایک ہی نماز کے ہیں، تاہم بعض حضرات بڑے شد و مد سے دونوں میں فرق کرنے کے قائل ہیں، اور اس فرق کو نمایاں کرنے کے لیے بعض نکات کی نشاندہی کی جاتی ہے جن کی حقیقت کو واشگاف کرتے ہوئے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری جامعہ سلفیہ بنارس لکھتے ہیں۔ نمبر 1،
ایک فرق یہ بتلایا جاتا ہے کہ تراویح شروع رات میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد آخر رات میں، مگر یہ محض غلط فہمی ہے۔ تہجد اور تراویح کا وقت بالکل ایک ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد سے فجر کے پہلے تک۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر تک کے وقفہ میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اور دوسری روایت میں انہوں نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصہ میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، کبھی شروع رات میں، کبھی درمیان رات میں اور کبھی آخر رات میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے جس کسی حصہ میں سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے تھے، اور نماز کی حالت میں دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے رات کا کوئی حصہ مثلا ابتدائی یا درمیانی یا آخری مخصوص نہیں کر رکھا تھا، بلکہ رات کے جس حصہ میں کسی روز نماز پڑھتے، اسی حصہ میں کسی روز سوتے تھے۔ اس طرح چند روز مسلسل آپ کو دیکھا جاتا تو رات کے ہر حصہ میں کبھی سوتے اور کبھی جاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ بعینہ یہی معاملہ تراویح کا ہے کہ اسے رات کے جس حصہ میں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ عام لوگ سہولت کے لیے شروع رات میں پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر رات میں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی کبھی اسے سحری تک طول دے دیا تھا۔ نمبر 2، تہجد اور تراویح میں ایک دوسرا فرق یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ نماز تراویح جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور تہجد بلا جماعت، مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ہی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اور بلا جماعت بھی۔ تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کی شرکت کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما شریک تھے، ایک بار حضرت حذیفہ، ایک بار حضرت ابن مسعود اور ایک بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ تراویح کی نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات جماعت سے پڑھائی، اس کے بعد فرضیت کے اندیشہ سے جماعت موقوف کر دی اور گھروں میں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس پر خلافت فاروقی کے ابتدائی دور تک عمل ہوتا رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب مشورہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اپنے گھروں میں بلا جماعت تراویح پڑھتے رہے، بلکہ جو حضرات مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تھے ان میں بھی کوئی اکیلا پڑھتا تھا اور کسی کے پیچھے چند افراد کی ایک ٹولی کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک ہی نماز ایک ہی مسجد میں مختلف ٹولیوں کے اندر بٹ کر پڑھنے میں کئی خطرات مضمر ہو سکتے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آنے والوں کو ایک ہی امام کے تحت جمع کر دیا، کیونکہ اب فرضیت کا اندیشہ نہیں رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوبہ مصلحت پوری ہو چکی تھی۔ لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر حضرات بھی اس جماعت میں شریک نہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر رات میں تراویح پڑھنا افضل سمجھتے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تراویح کے لیے جماعت نہ ضروری ہے نہ اہم، اسے باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا جماعت بھی۔ اور بعینہ یہی حکم تہجد کا بھی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک ہی نماز کسی زمانہ میں جماعت سے اور کسی زمانہ میں بلا جماعت پڑھی جائے تو محض باجماعت اور بلا جماعت کے فرق سے وہ دونوں 2 الگ الگ نمازیں نہیں ہو جاتی۔ آخر وتر کی نماز بھی 11 مہینہ بلا جماعت پڑھی جاتی ہے اور رمضان میں جماعت کے ساتھ، لیکن کیا کوئی اس بات کا قائل ہے کہ 11 مہینے تو یہ وتر ہے اور رمضان میں وتر نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ نمبر 3، تہجد اور تراویح میں تیسرا فرق یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ تہجد کی مشروعیت نص قرآنی سے ہوتی ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھے، اور قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑی رات میں۔ اور تراویح کی مسنونیت احادیث سے ہوتی ہے، سُنَّةٌ لَكُمْ قِيَامًا، میں نے رمضان کے قیام کو مسنون کیا، مگر یہ استدلال بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مذکورہ دونوں آیاتوں سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ تہجد اور قیام اللیل دونوں ایک ہی نماز کے نام ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قیام اللیل کی مشروعیت نص قرآنی سے ہو رہی ہے وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کو شامل ہے۔
اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، اللہ نے اس رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کا قیام نفل بنایا ہے۔ اب سنت لکم قیامہ والی حدیث کو لیجئے، اس میں تراویح کا لفظ نہیں ہے بلکہ قیام رمضان کا لفظ ہے، اور نص قرآنی قیام رمضان کو بھی شامل ہے، اور جب قیام رمضان ہی کا نام تراویح ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ نص قرآنی اس کو شامل نہیں؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تراویح کی مشروعیت نص قرآنی ہی سے ہوئی ہے۔ رہی سنت لکم قیامہ والی حدیث تو یہ سخت ضعیف ہے۔ اس کے ایک راوی نضر بن شیبان کے متعلق ابن معین کا ارشاد ہے کہ اس کی حدیث کچھ نہیں۔ امام بخاری اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ پھر یہ حدیث مذکورہ سابقہ حدیث کے معارض و مخالف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اسے لائق اعتبار مان بھی لے تو یاد رہے کہ یہ شارع حقیقت و اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیام رمضان کی نسبت مشروعیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ صرف اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تہجد کے مقابلہ میں اس کی طرف زیادہ توجہ اور شوق دلایا ہے۔ اس کے فضائل و برکات بیان کیے ہیں، تعداد رکعات اور کیفیت ادا وغیرہ کی تفصیلات بتائی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قیام لیلۃ القدر کی مشروعیت اور مسنونیت کا ذکر خصوصی طور پر قیام رمضان سے الگ کیا گیا ہے، مگر کوئی نہیں کہتا کہ لیلۃ القدر کی نماز عام قیام رمضان سے جدا کوئی نماز ہے۔ اسی طرح قیام رمضان تراویح کا ذکر تہجد سے الگ ہو جانے کی وجہ سے وہ کوئی جدا نماز نہیں بن جاتی۔ آئیے اس سلسلہ میں مولانا انور شاہ کشمیری کا ایک جامعہ بیان پڑھیے۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی عام طور پر علماء حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور صلاۃ اللیل تہجد دو مختلف انواع نمازیں ہیں، لیکن میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کے اوصاف میں کچھ اختلاف ہے، مگر صفات کے اختلاف کو نوعی اختلاف کی دلیل بنانا میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہے۔ اول شب میں پڑھی گئی تو اس کا نام تراویح ہوا، اور آخر شب میں ادا کی گئی تو اس کا نام تہجد ہوا۔ اور جب ان دونوں کے اوصاف میں کچھ اختلاف بھی ہے تو اس لحاظ سے اگر اس کے دو نام ہوں تو کیا تعجب ہے؟ ہاں، ان دونوں نمازوں کا متغیر النوع ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی ادا فرمائی تھی۔ مولانا انور شاہ کا بیان آپ نے پڑھ لیا، جن کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی کا ارشاد ہے، اس امت میں ان کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل اور مستقل معجزہ ہے۔ اب مزید اطمینان کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی کا بیان بھی پڑھیے۔ اہل علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قیام رمضان تراویح اور قیام اللیل تہجد فی الواقع دونوں ایک ہی نماز ہے، جو رمضان میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے اول شب میں مقرر کر دی گئی ہے، مگر اب بھی عزیمت اسی میں ہے کہ آخر شب میں ادا کی جائے۔ جو لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد کی فرضیت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ تراویح عین تہجد ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، تو ان کے مسلک کے مطابق تہجد پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہوگی، اور قولی حدیث استحباب پر دلالت کرے گی۔ مگر رمضان کی تہجد جو عین تراویح ہے، دلیل قولی کے بنا پر سنت مؤکدہ ہی رہے گی، واللہ اعلم۔ خلاصہ یہ کہ ماہ رمضان کے تہجد ہی کا نام تراویح ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس سے کسی ادنیٰ شبہ کے بغیر تراویح کی تعداد 11 رکعات مسنون ثابت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث، نماز تراویح کے مسنون عدد کے تعین پر دلالت کرنے والی دوسری حدیث معجم طبرانی صغیر قیام اللیل مروزی ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں نماز تراویح کی 8 رکعتیں پڑھائے اور وتر پڑھائے۔ یہ حدیث بھی صحیحین والی حدیث کے معنی میں اور اس کی موعیت ہے اور ایک عینی شاہد کی شہادت ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث میں آگے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس سے اگلی رات بھی ہم سب اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے اور صبح پوچھنے پر بتایا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ علامہ ذہنی نے میزان الاعتدال میں اس حدیث کو ذکر کرنے اور جرح و تعدیل بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی سند اوسط درجے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت تراویح کی تعداد ذکر کرنے کے لیے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو فتح الباری میں نقل کیا ہے اور مقدمہ فتح الباری میں ان کی اپنی صراحت کی روح سے کہ او فتح الباری میں جس حدیث سے بھی استدلال کریں گے وہ صحیح یا کم از کم حسن درجے کی ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ثابت ہوتی ہے، جو کہ علامہ ذہنی کے قول کے موافق ہے۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی عیسیٰ بن جاریہ پر مولانا شوق نیموی نے اپنی کتاب آثار السنن میں کچھ کلام نقل کیا ہے، جبکہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے علامہ ذہنی رحمہ اللہ، جسے ابن حجر کے نزدیک نقد رجال میں استقراء تام کا درجہ رکھنے والے محدث کے مقابلہ میں ان کے کلام کو ناقابل التفات قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث، تعداد تراویح کی تعین اور مسنون عدد کے تقرر سے تعلق رکھنے والی تیسری حدیث مسند ابی یعلا اور معجم طبرانی اوسط میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات یعنی رمضان کی رات میں مجھ سے ایک کام سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابی وہ کیا کام ہے؟ کہنے لگے، میرے گھر کی خواتین نے کہا، ہم قرآن زیادہ نہیں پڑھتے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ تراویح پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں 8 رکعت تراویح پڑھائے اور پھر وتر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رضا تقریری حدیث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا۔ مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی کے بقول یہ حدیث حسن ہے اور کسی کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا جانا یا کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچشم خود ملاحظہ فرمانا اور پھر اس پر خاموش رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی دلیل ہے، جیسا کہ خود اسی حدیث کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ اور اگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ فعل 8 تراویح اور وتر پڑھنا صحیح نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر فرماتے، خاموش نہ رہتے، کیونکہ کسی غلط کام کو ہوتے دیکھ کر یا سن کر نکیر کیے بغیر خاموشی اختیار کر لینا تو موثب نبوت کے ہی خلاف ہے۔ چوتھی حدیث، اس موضوع کی چوتھی حدیث موطا امام مالک، سنن کبریٰ بحیقی، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن سعید بن منصور میں ہے، جس میں صہیب بن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرے اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیت پڑھتا، حتیٰ کہ ہم تک کر عصا کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے تھے اور طلوع فجر کے قریب جا کر ہم نماز تراویح سے فارغ ہوتے تھے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مولانا شوق نیموی حنفی لکھتے ہیں، اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے امام مالک رحمہ اللہ کی 11 رکعتوں والی اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس میں منفرد ہے، حالانکہ ان کی یہ بات ایک باطل وہم ہے، جیسے کہ علامہ زرقانی نے موطا کی شرح میں ابن عبد البر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا یہ قول درست نہیں ہے۔
اور علامہ عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی تحفۃ الحوزی میں اور شوق نیمو نے آثار السنن میں ابن عبدالبر کے اس وہم کو باطل قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لیے 11 رکعتوں کو ہی اختیار کیا ہے، چنانچہ امام سیوطی اپنے رسالہ مصابیح فی صلاۃ التراویح میں اپنے ساتھیوں میں سے الجوزی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا، جس عدد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا مجھے وہی سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ ہے 11 رکعتیں، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وتروں سمیت 11 رکعتیں، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اور 13 بھی قریب ہی ہے۔ البتہ یہ جو بکثرت رکعتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا، میں نہیں جانتا کہ یہ بکثرت رکعتیں کس نے ایجاد کر دی ہے۔ 11 رکعتوں کی روایات پر امام مالک رحمہ اللہ کی مطابقت یحییٰ بن سعید قطان نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، عبدالعزیز بن محمد نے سنن سعید بن منصور میں، اور اسماعیل بن امیہ، اسامہ بن زید، محمد بن اسحاق اور اسماعیل بن جعفر نے صحیح ابن خزیمہ میں کی ہے۔ البتہ محمد بن اسحاق نے 13 رکعت کا ذکر کیا ہے۔ امام محمد بن نصر مروزی نے قیام اللیل صفحہ 95 میں کہا ہے کہ قیام رمضان کے بارے میں صائب بن یزید کی حدیث سے زیادہ صحیح حدیث اور کوئی نہیں ہے، یعنی 13 رکعت پڑھنے والی، جس میں صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم عہد فاروقی میں ماہ رمضان میں قیام اللیل کی 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام محمد بن اسحاق نے کہا ہے، اس سے صحیح حدیث تراویح کے سلسلہ میں نے دوسری کوئی نہیں سنی، اور 13 رکعت کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ محمد بن اسحاق اس میں منفرد ہے۔ 5ویں حدیث 13 رکعتوں والی سابقہ روایات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم والی اس روایت کے موافق ہے، جس میں 13 رکعتوں کا ہی ذکر ہے، لیکن اس میں فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہیں۔ اس طرح مختلف روایات میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 13 رکعۃ برکعۃ الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 رکعتوں سمیت 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ سابقہ تمام حدیث و آثار میں 11 رکعتوں کا ہی ذکر آیا ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب قیام رمضان یا نماز تراویح کے بارے میں ہی ہے، جبکہ مطلق تہجد کے بارے میں بھی صحیح بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں 8 رکعتوں اور وتروں کا ہی ذکر ملتا ہے، زیادہ کا نہیں، اور ان 8 کے ساتھ 5 وتر یعنی 13 رکعتیں یا عشاء کی آخری 2 یا فجر کی پہلی 2 سنتوں سمیت 12 رکعتوں یا ان میں سے کسی ایک کی سنتوں سمیت 10 رکعتوں اور 3 رکعت وتر کا تذکرہ ملتا ہے۔ 11 کے عدد کی حکمت سابق میں ذکر کی گئی تفصیل سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح یا قیام رمضان و قیام اللیل کا وتروں سمیت مسنون عدد 11 رکعتیں ہی ہے، اور اس 11 کے عدد کی حکمت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ 11 سے زیادہ رکعتیں نہ پڑھنے کی حکمت دراصل یہ ہے کہ نماز تہجد اور وتر دونوں ہی رات کی نماز کے ساتھ خاص ہے، اور دن کے فرض ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 رکعتیں یعنی کل 11 رکعت دن کے وتر ہے، تو مناسب یہی تھا کہ اجمال و تفصیل ہر اعتبار سے رات کی نماز بھی دن کی نماز جتنی ہی ہو، اور جن روایت میں 13 رکعتوں کا ذکر ہے ان کی مناسبت دن کی نمازوں کی رکعتوں سے یوں ممکن ہے کہ جب مذکورہ 3 نمازوں کی 11 رکعتوں میں فجر کی 2 فرض رکعتیں بھی شامل کر لے تو 13 ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے مابعد کے اعتبار سے وہ بھی دن کی ہی نماز ہے۔ 20 رکعات تراویح سے متعلقہ روایت کی حقیقت سابقہ تفصیل سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ صحیح ترین احادیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کی روح سے تراویح کا عدد مسنون 11 رکعتیں ہے،
اب رہی وہ حدیث اور آثار جن سے 20 تراویح کا پتہ چلتا ہے، تو 20 تراویح کے ذکر پر مبنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی سند پر مشتمل یعنی مرفوع روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی کبیر، سنن کبریٰ بہیقی، مسند عبد بن حمید الکشی اور معجم بغوی میں مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتروں کے سوا 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعت تراویح کے ذکر پر مبنی شاید صرف یہی ایک مرفوع روایت ہے، کیونکہ اس موضوع کی دوسری کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ البتہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار ہیں جنہیں ہم آگے چل کر ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں اس مرفوع روایت کی اسنادی حیثیت کے تعین کے لیے ہم ماہرین فن حدیث کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، معروف حنفی محدث علامہ ضلعی نصیب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں لکھتے ہیں، یہ روایت امام ابوبکر ابن ابی شیبہ کے دادا ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے معلول علت والی ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کرام کا اتفاق ہے، اور ابن عدی نے الکامل میں اسے لین کمزور قرار دیا ہے۔ پھر یہ روایت اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں رمضان و غیر رمضان کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ بھی نقل کی ہے، جو ہم مسنون عدد تراویح کے تعین کے لیے پہلی حدیث کے طور پر ذکر کر آئے ہیں۔ نمبر 2، ایسے ہی ایک دوسری حنفی عالم مولانا شوق نیموی اپنی کتاب آثار السنن کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ضعیف ہے۔ امام بہیقی نے اس روایت کو وارد کر کے آخر میں لکھا ہے کہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی اس میں منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اور تہذیب الکمال میں مزید لکھتے ہیں امام احمد، یحییٰ اور ابن داؤد نے کہا ہے کہ یہ ابو شیبہ ضعیف ہے۔ یحییٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے۔ امام نسائی اور دولابی نے کہا ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے، اور ابو حاتم نے کہا ہے یہ حدیث بیان کرنے میں ضعیف و کمزور ہے، اور محدثین اس سے روایت بیان کرنے سے سکوت کیے ہوئے ہیں۔ صالح نے کہا ہے کہ وہ ضعیف تھا، اس کی بیان کردہ حدیث نہ لکھی جائے، اور آگے چل کر مزید کہتے ہیں اس کے منکر روایات میں سے ایک وہ ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی میزان و اعتدال میں علامہ ذہنی نے بھی کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں اسے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ نصیب الرایہ میں علامہ ضلعی کے نقل کردہ اقوال کے بعد سے لے کر حافظ ابن حجر کے قول تک کے تمام اقوال آثار السنن میں مولانا شوق نیموی نے بھی نقل کیے ہیں۔ نمبر 3، ایک تیسرے حنفی عالم شیخ ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ابو شیبہ کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، اور تمام محدثین اس کے ضعف پر متفق ہے، اور پھر یہ ایک صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے۔ نمبر 4، ایک چوتھے حنفی عالم علامہ عینی نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے امام ابن ابی شیبہ کے دادا قاضی واسط ابو شیبہ کے امام شعبہ نے تکذیب کی ہے، اور امام احمد ابن معین بخاری اور نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن عدی نے اس کی بیان کردہ اس روایت کو اس کے مناکیر میں سے قرار دیا ہے۔ 5، 6 اور 7، اس حدیث کو مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا محمد زکریا کاندیلوی جیسے علماء احناف نے بھی ضعیف کہا ہے۔ غرض امام احمد ابن معین بخاری، نسائی، سویتی الحاوی الفتاوی
جلد 2 صفحہ 73 اور حیثمی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ تحفۃ الحوزی میں علامہ عبدالرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں یہ حدیث سخت ضعیف ہے اور اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں بلکہ یہ استدلال کے لائق ہی نہیں۔ متعلقہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی اسنادی حیثیت 20 رکعت تراویح سے تعلق رکھنے والی اس مذکورہ بالا روایت کی اسنادی حیثیت تو آپ کے علم میں آ گئی ہے۔ اب آپ خود بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مرفوع روایت قابل حجت و استدلال نہیں ہے۔ اب رہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی موقوف آثار کی، تو ان میں سے محدثین کے نزدیک صحیح سند کے ساتھ مروی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اثر چوتھی حدیث کے طور پر ذکر کیا جا چکا ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائے، اور وہی عادت امام مالک رحمہ اللہ سے محفوظ تر مروی ہے۔ پہلا اثر فاروقی، یہی 11 رکعتوں والا اثر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، اور مصنف عبدالرزاق والا اثر جس میں 21 رکعتوں کا ذکر آیا ہے وہ غیر محفوظ اور محض راوی کا وہم ہے، کہ بقول علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی 11 رکعات والی حدیث کے مقابلہ میں مصنف عبدالرزاق کا 21 رکعتوں والا اثر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں یہی بات کہی ہے، اور اس کی متعدد وجوہات ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ 21 کا لفظ غلطی اور وہم کا نتیجہ ہے، صحیح لفظ 11 ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ ثقہ روا 21 کا نہیں بلکہ 11 کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ 21 کی روایت بیان کرنے میں امام عبدالرزاق منفرد ہے، اور وہ اگرچہ مشہور و معروف مصنف و ثقہ اور حافظ ہے، لیکن عمر کے آخری حصہ میں نابینا ہو جانے کی وجہ سے حافظ خراب ہو گیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے التقریب میں اس کی صراحت کی ہے، اور ابن الصلاح مقدمہ علوم الحدیث صفحہ 407 میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے۔ امام عبدالرزاق آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا حافظہ صحیح نہیں رہا تھا۔ تلقین کرنے والے کی تلقین کو قبول کر لیتے تھے، لہذا جن لوگوں نے ان کے نابینا ہونے کے بعد ان سے سنا ہے ان کے سماع کا اعتبار نہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان سے ان کی آخری عمر میں سماع کیا ہے ان کا سماع محل نظر ہے، اور مقدمہ الفصل صفحہ 391 میں فرماتے ہیں جن روا کہ حافظہ میں اختلاط رونما ہو جائے ان سے جن شاگردوں نے اختلاط سے پہلے جو کچھ روایت کیا ہو ان کی اس روایت کو قبول کیا جائے گا، جبکہ یہ مذکورہ اثر مشتبہ روایتوں میں داخل ہے۔ نیز اس میں شذ و وضع اور مخالفت صحیح بھی موجود ہے جو اس کو ضعیف بنا رہی ہے۔ دوسرا اثر فاروقی، ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دوسرا اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھائے۔ اس اثر کے بارے میں مولانا شوق نیموی حنفی آثار السنن میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند کے راوی تو ثقہ ہے، لیکن یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں۔ اور علامہ شوقی نیموی کی تائید کرتے ہوئے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری تحفۃ الحوزی میں لکھتے ہیں کہ یہ اثر منقطع قابل استدلال و حجت ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ موطا امام مالک اور دیگر کتب حدیث میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم فرمایا تھا۔ ایسے ہی یہ اس صحیح حدیث کے بھی مخالف ہے جس کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ تیسرا اثر سنن کبریٰ بحیقی اور بعض دیگر کتب حدیث میں ایک تیسرا اثر یزید بن عصیفہ کے طریق سے صائب بن یزید سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ قاری حضرات 100 آیات تلاوت کرتے
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں لوگ طول قیام کی تکلیف کے پیش نظر چھڑیوں یا لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ عمدۃ القاری میں نقل کی گئی نص کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی ایسے ہی تھا جیسا کہ پہلے خلفاء کے عہد میں رہا۔ اس اثر میں جو یہ الفاظ ہے کہ حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں بھی ایسے ہی تھا، ان الفاظ کے بارے میں مولانا شوق نیموی نے کہا ہے کہ یہ مدرج قول ہے۔ امام بہقی کی تصنیفات میں کہیں بھی اس کا سراغ نہیں ملتا، اور علامہ مبارک پوری نے مولانا نیموی کے اس تبصرہ کی تصدیق کی ہے۔ رہی اس اثر کی اسنادی حیثیت، تو اس اثر کو بڑے شد و مت سے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ بظاہر اس کی سند صحیح نظر آتی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو اس اثر کو ضعیف کرنے والے کئی عوامل و علل موجود ہیں، اور وہ اسے منکر کی قسم میں بھی داخل کر رہے ہیں۔ پہلی علت، ان میں سے پہلی علت یا سبب ضعف یہ ہے کہ ابن خصیفہ اگرچہ ثقہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اسے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام زہنی نے اسے میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے، جو اس کے متکلف فیہ راوی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور امام احمد کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسی روایات میں منفرد رہ جاتا ہے جن کو ثقہ راوی روایت نہیں کر رہے ہیں، لہذا ایسے راوی کی بیان کردہ روایت کو اس وقت رد کر دیا جائے گا جب وہ اپنے سے زیادہ قوی الحافظہ راوی کی مخالفت کرے۔ ایسی صورت میں اصول حدیث کی روح سے ایسی روایت کو شاذ کہا جائے گا۔ پھر اس روایت میں سعید بن یزید سے محمد بن یوسف اور ابن خصیفہ دو راوی روایت بیان کر رہے ہیں، اور ان دونوں کا بیان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ محمد بن یوسف 11 رکعات بیان کرتے ہیں، جبکہ ابن خصیفہ 21 رکعات، اور ان دونوں میں سے محمد بن یوسف کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ وہ ابن خصیفہ سے زیادہ ثقہ ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے محمد بن یوسف کو ثقہ ثبت لکھا ہے اور ابن خصیفہ کو صرف ثقہ۔ اس وضاحت کے پیش نظر 11 رکعات والی روایت کو ہی ترجیح ہوگی، جیسا کہ اصول حدیث کے علم شریف کو جاننے والے کسی شخص سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔